اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نرم قلبی کی وجہ سے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، لیکن اس میں وہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ تم نے ایسا نہیں کرنا کہ اگر کافر ہو باپ کسی کا اور وہ اس کے لیے استغفار کرے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کی تھی وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے تھی۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا صرف اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا، لیکن جب ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو پھر اسے بیزار ہو گئے تھے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا کہ پتہ چل گیا نا کہ جب وہ اللہ کے دشمن ہے تو پھر کیوں ان کے لیے استغفار کیا، صرف اس میں تم نے ان کو فالو نہیں کرنا، باقی ان کی ساری زندگی فالو کرنے کے قابل ہے۔ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے باپ سے کہ میں استغفار تو کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں مالک نہیں ہوں اللہ کے ہاں کسی بھی چیز کا۔ یہ نہیں کہ ہاں میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں بخشوا سکتا ہوں، کسی کی بھی سفارش کروا سکتا ہوں، یا اپنے رشتہ داروں کو تو کروا ہی سکتا ہوں۔ فیورٹزم ہوتا ہے نا اپنے لوگوں کے لیے، تو بندہ آؤٹ آف دا وے بھی جا کر کام کرتا ہے، تو میں کچھ بھی کر کے کچھ بھی کہہ کر کرا دوں گا آپ کی بخشش۔ آج ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ فلاں میرا بیڑا اٹھا لے گا نا، مجھے پار کروا دے گا، وہ خود اتنا اچھا ہے، اتنا پہنچا ہوا ہے، بس اس کے پیچھے پیچھے میں بھی۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے ہاں کسی چیز میں اختیار نہیں رکھتا، من شیئن کسی چیز میں بھی نہیں۔ اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی اپنی پھوپھی سے فرمایا تھا نا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اپنی خود تیاری کر کے رکھو۔ اے میری پھوپھی صفیہ، میں اللہ کے سامنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ تمام پیغمبروں نے صاف بتا دیا، خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کو۔ کیوں بتائی یہ بات؟ کیونکہ رشتہ دار توقع زیادہ رکھتے ہیں نا، فلاں پہنچا ہوا ہے تو بس ہمیں پہنچا ہی دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب فرما رہے ہیں کہ میں مالک نہیں ہوں، تو پھر کون کہہ سکتا ہے یہ؟ اپنا اپنا عمل خود کرو، اپنی تیاری خود کر کے رکھو، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ ربنا علیک توکلنا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا یہاں پر بتائی گئی کہ انہوں نے پھر کیا دعا کی تھی۔ یہ دعا اس لیے بتائی گئی کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے بھی ایسی ہی دعا کرنی ہے اللہ سے۔ ربنا علیک توکلنا، اللہ ہمارے رب، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، ہمارا توکل تجھ پر ہے، اب ہم جا رہے ہیں چھوڑ کر سب۔ کیا چیز چاہیے ہوگی؟ نہ فیملی ساتھ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کوئی سپورٹ ہے، ساتھ ہے تو کس کا؟ بھروسے پر کس کے جا رہے ہیں؟ فوراً سوال آتا ہے نا، کس پر توکل ہے، کس پر بھروسہ؟ کچھ تو ہونا آگے۔ تو کہتے ہیں اللہ تجھ پر بھروسہ ہے، تجھ پر توکل کیا ہوا ہے، تیرے آسرے پر جا رہے ہیں۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور اللہ تیری طرف رجوع کرتے ہیں، سارے رشتے ناتے پیچھے کر دیے، رخ تیری طرف کر دیا، تیری طرف پلٹے۔ جب ایسی سچویشن ہو جائے نا تو کس کی طرف دیکھے انسان؟ اللہ تیری طرف۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اللہ تیری طرف لوٹنا ہی ہے، آخر کار تیری طرف ہی جانا ہے سب نے، چاہے یا نہ چاہے، واپسی تیری طرف ہی ہے۔ اور ہم تو روزانہ لوٹ رہے ہیں اللہ کی طرف۔ نہیں یقین نہیں آتا نا تو شیشے میں جا کر دیکھ لیا کریں، شیشہ بتاتا ہے نا کہ لوٹنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، لوٹنے کی نشانیاں چہرے پر نظر آنے لگتی ہیں، سفر شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں، اپنی اسکن، اپنے بال دیکھ کر کبھی نہیں ہوتا کہ میں پہلے کیسے ہوا کرتی تھی اور اب کیسے ہو گئی ہوں، سٹیپ لیتی جا رہی ہوں نا، روزانہ ایک سٹیپ، روزانہ میرا چہرہ بتا رہا ہے کہ واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ تو رشتہ دار ہیں تب بھی اللہ تیری طرف ہی لوٹتا ہے، اور نہ بھی ہوں تو اللہ تیری طرف ہی واپسی ہے۔ اچھا، آج کل تو ویسے اولاد ایسے ماں باپ کو نہیں پوچھتی جیسے اس وقت ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جو حرکت کی تھی، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام استغفار کی بات کر رہے ہیں ان سے، تو کین یو امیجن کہ کتنے کلوز لیونگ رشتہ ہوگا ان کا اپنے باپ سے، کتنی ہمدردی، کتنی محبت ہوگی نا اپنے باپ سے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیا۔ ربنا علیک توکلنا، اللہ تجھ پر بھروسہ کر کے نکل کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تجھ پر، صرف تجھ پر۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا۔ اب دیکھیں دعائیں کیسی ہو رہی ہیں، نکل رہے ہیں گھر سے، دعائیں کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ اب نکل ہی رہا ہوں نا تیرے لیے اللہ، تو بس تو مجھے خود ہی دے دے،
نہیں یہ نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہے ہیں اللہ بخش دے ہمیں۔ کیا کچھ غلط کر دیا تھا انہوں نے؟ گناہ کر دیے تھے؟ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ پھر بھی وغفر لنا، ہمیں ہوتا ہے نا کس چیز پر معافی مانگیں؟ میں نے کیا ہے، کچھ غلط کیا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اتنی نیکیاں کر کے گھر سب چھوڑ چھاڑ کر بھی معافیاں مانگ رہے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ دعا جو مانگی اتنی امپورٹنٹ دعا ہے نا، یہ آج کے دور میں اس کا ضرور مانگا کریں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، ضرور مانگا کریں۔ کیوں یہ اتنی امپورٹنٹ ہے آج کے دور کے لیے؟ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں فتنہ نہ بنانا کافروں کے لیے۔ کیسے ہم فتنہ بنتے ہیں کافروں کے لیے؟ یعنی کافروں کو ہم پر ایسا غلبہ نہ دے دینا کہ وہ ہمیں ٹارچر کریں، ہمیں تکلیفیں پہنچائیں، ایسے وہ ہم پر غالب آ جائیں، ایسا غلبہ اللہ ان کو نہ دے دینا کہ وہ کہنے لگیں اگر اسلام سچا ہوتا تو ان کی مدد نہ آ جاتی، اللہ ان کی مدد نہ کرتا۔ اس کا مطلب ان کو مارو، جتنا چاہے مارو، جتنا چاہے ظلم کرو ان پر۔ تو اللہ ان کافروں کو اتنا کھلا ہاتھ نہ دے دینا، ان کو ذریعہ نہ بنا دینا کہ ہماری آزمائش ان کے ذریعے ہو جائے۔ اور ان کی بھی آزمائش ہے کہ ان میں کس حد تک خباثت بھری ہوئی ہے، کس حد تک وہ ظلم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیہ ٹارچر کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی نا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزمائش بنے ہوئے تھے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ کر دینا کہ ہم کافروں کے لیے آزمائش بن جائیں۔ ان کو ایسی کھلی چھوٹ یا اللہ نہ دے دینا کہ ہمارے اوپر چڑھ جائیں، ہمیں دبائیں، ہمیں ریفیوجیز بنا دیں، دنیا کے اندر بے یار و مددگار چھوڑ دیں، ہم پڑے ہوئے ہوں اور ہمیں کوئی لینے والا نہ ہو۔ ایسا نہ کر دینا یا اللہ۔ جوان بیٹے شہید کیے جا رہے ہوں اور ماؤں کی چیخ و پکار ہو، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم خانوں سے بھرے ہوئے ہوں، کوئی پرسان حال نہ ہو۔ اللہ ایسا نہ کر دینا کہ یہ ہم پر ہنسیں اور کہیں کہاں ہے تمہارا خدا؟ یہ سچا دین ہوتا تو تمہارا یہ حال ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمان اٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام اگر اتنا سچا ہوتا تو آج مسلمانوں کا یہ حشر کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم فتنہ بن گئے ہیں ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ بہت ضروری ہے آج کے وقت میں یہ دعا۔ دوسرا معنی اس دعا کا دوسرے اینگل سے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ امام رازی نے اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے بھی بتایا ہے، وہ یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دینا، مطلب ہم ایسے اخلاقی طور پر اپنے کردار، اپنے برتاؤ، اپنے معاملات میں اس قدر ہم گر نہ جائیں کہ کافر دیکھ کر ہمیں کہیں یہ ہے اسلام، یہ حالت ہے تمہاری۔ ہم اپنے کردار کی زوال کی وجہ سے ہم اپنی بے ایمانی، چور بازاریاں، جھوٹ، ہماری جو زندگیاں ہیں دوغلی منافقت والی زندگیاں ہیں، ان کو دیکھ کر کافر یہ نہ کہے بھائی ہم اپنے دین میں ہی ٹھیک ہیں۔ ان مسلمانوں کا ذرا حال تو دیکھو، اس کو اپنا کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ ہیں مسلمان، ان کی کردار اور حرکتیں تو دیکھو ذرا، اپنے پاس ہی رکھو ایسا اسلام۔ اللہ اکبر، سو ریلیونٹ اس وقت میں۔ دونوں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، وہ بھی اور یہ بھی، آج ہم خود اتنے گر چکے ہیں نا کہ کافر بھی ہم پر ہنستے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو تمہارے پاس حق دین ہے، نظر تو کہیں نہیں آتا، حال تو ذرا تم اپنا دیکھو۔ ہم اپنی صفائیوں میں پھر ان کو بتاتے پھرتے ہیں نہیں اصل میں اسلام ایسا نہیں ہے، اصل میں اسلام یہ نہیں کہتا۔ آج تو مسلمان پر ٹرسٹ نہیں کرتا، اتنی بے ایمانی، اتنا جھوٹ ہے۔ انہوں نے کوئی قرآن کھول کر تھوڑی دیکھنا ہے کہ آپ کے اسلام میں کیا ہے، کیسا ہے وہ۔ انہوں نے کوئی صحابہ کی زندگیاں کھول کر تھوڑی دیکھنی ہے۔ انہوں نے کوئی سیرت نہیں پڑھنی، ہمیں پڑھتے ہیں وہ، ایوری ڈے ہمیں پڑھتے ہیں وہ، ہمیں دیکھتے ہیں، تو ان کو مایوسی ہوتی ہے، اسلام سے اور دور ہو جاتے ہیں وہ۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں نا، جہاں کرسچنز ہیں، ہندو مائنورٹی میں ہیں، وہ آپ کے اخلاق کے، آپ کے کردار کو دیکھ کر کتنے مسلمان ہو رہے ہیں۔ حال حلیہ ہم نے ایسے ان کا اپنایا ہوا ہے کہ وہ بھی دیکھ کر ہنستے ہیں، خود اپنا مذاق ہم نے بنایا ہوا ہے، تو دوسروں کو ہم کیا کہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ملک میں 90% مسلمان ہوں اور وہ 10% کو متاثر ہی نہ کریں؟ جیسے صدیوں سے وہ رہ رہے ہیں ویسے ہی رہ رہے ہیں۔ ان کو تو نظر نہ آیا کہ یہ مسلمان ہم سے کیسے بہتر ہیں، نظر کچھ آئے ان کو تو وہ مسلمان ہو نا۔ نفسا نفسی ہے، سیلفشنس ہے ہر طرف، تو کہیں یہ ہمارا زوال ان کے لیے فتنہ نہ بن جائے۔
ہماری بدعمالیاں، ہماری زندگیاں ان کے لیے فتنہ نہ بن جائیں، ہمارے اخلاق، کردار، طور طریقے ایسے نہ ہو جائیں کہ وہ اوروں کے لیے امتحان بن جائیں کہ یہ ہے اسلام۔ وہ اسلام جو شروع میں تیزی سے پھیلا تھا نا، وہ بات تو اب رہی نہیں، وہ جو پھیل گیا وہ پھیل گیا۔ ہمارے ملکوں میں کوئی گورا آ کر رہنا شروع کر دینا تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ پتہ ہے یہ آنیسٹ لوگ ہیں، میں آرام سے رہوں گی، ہمسایہ ہے میرا، کوئی فراڈ، کوئی دھوکہ نہیں دے گا۔ اپنے خود کا پتہ ہے نا، اپنے لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں کہ کچھ ایسا ویسا نہ کر دے، اپنی دیوار 1 انچ اوپر نہ کر دے یا ایسا ہاتھ نہ دکھا دے، پتہ ہے نا، ڈرتے ہیں ہم۔ اللہ اکبر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔